اللہ 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 اللہ۔ جب آپ گوشت خرید رہی ہیں تو بچر سے ضرور پوچھیں کہ یہ فریش ہے یا نہیں۔ آپ گوشت کو سمیل کریں، سمیل کرنے سے گوشت کی فریشنس کا پتہ چل جاتا ہے۔ Always start with smoking hot pan۔ اگر آپ چلیز کی ہیٹ کو کم کرنا چاہتی ہیں کہ بہت مرچیں نہ ہوں تو ان کے سیڈ کو آپ ریموو کر دیں۔ ریزلٹ ول بی لیس ہیٹ بٹ مور فلیور۔ کھانا بناتے ہوئے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عورت کھانا تیار کر رہی ہے اگر وہ اس میں پانی مکس کرنا چاہتی ہے اور وہ اس میں ایک گھونٹ پانی اس لیے زیادہ ڈال دیتی ہے کہ اگر مہمان آ گئے تو ان کو یہ کھانا پورا ہو جائے گا، مہمان نہ بھی آیا کوکنگ کرنے والی عورت کو مہمان کے کھانے بنانے کا ثواب مل جائے گا۔ تو کوکنگ میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے صرف گھر کے 4 بندوں کے لیے کھانا نہیں بنانا بلکہ تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ ایڈ کر کے مہمان کی نیت بھی کرنی ہے۔ نیت مہمان کی کرے اور مزے خود اڑائے۔ ایک اور بات کہ کھانا تیار کرتے ہوئے عورتوں کو آگ سے واسطہ پڑتا ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جہنم کی آگ کو بھی یاد رکھیں کہ اگر دنیا کی آگ گوشت کو جلا دیتی ہے اور اس طرح چیزوں کو بوائل کر دیتی ہے اور چیزوں کو اس طرح بھون دیتی ہے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہمارے جسم کو کس طرح سے بھونے گی۔ کھانا بناتے ہوئے ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ اس دوران آپ یا تو کلمہ پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں۔ صحابیات کھانا بناتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ نے تنور پہ روٹیاں لگوائیں اور جب اٹھنے لگی تو کہنے لگیں، لے بہن میری تو روٹیاں بھی پک گئیں اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ تو روٹی پکانے کے دوران گویا 3 پارے وہ تلاوت کر لیتی تھیں۔ جتنا آپ کوکنگ کے دوران ذکر کریں گی اتنا یہ کھانا گھر کے لوگوں کے پیٹ میں جائے گا اور ان کے دلوں میں نور آنے کا سبب بنے گا۔ آپ کی اولاد خود بخود نیک بنے گی۔ بعض عورتیں اولاد کی نافرمانی کے شکوے تو کرتی ہیں، اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ ہم نے کھانا بناتے ہوئے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ بغیر ذکر کے کھانا بنے گا تو وہ ظلمت پیدا کرے گا، ذکر کے ساتھ کھانا بنے گا تو وہ دل میں نور پیدا کرے گا۔ اس لیے نمازی بندے کے بنا ہوا کھانا نور والا ہوتا ہے، بے نمازی کا بنا ہوا کھانا بے نور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ بے نمازی عورت کا بنا ہوا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے کہ یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا جاتا تھا تو وہ کھانے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ نمازی عورت کا بنا ہوا ہے یا بے نمازی عورت کا بنا ہوا ہے۔ وہ فرماتے تھے مجھے کھانے کا نور بتا دیتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ تو اس لیے باوضو ہو کے ذکر کے ساتھ کھانا بنانا یہ گھر والوں کے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور بات، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پر تشریف لے گئے، بہت سارے صحابہ تھے۔ اب ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے ذمے کھانے پکانے کی خدمت لگ گئی، تو باقی صحابہ تو نمازیں پڑھتے، تلاوت کرتے اور خوب عبادت میں لگے رہتے، لیکن جو خدمت کی جماعت کے لوگ تھے وہ صرف خدمت میں ہی لگے رہتے، کھانے پکانے میں۔ جب چند دن کا قیام ختم ہوا اور واپس آنے لگے
تو خدمت کی جماعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی تو خوب ذکر، عبادت، تلاوت کے اندر مشغول رہے، اور انہوں نے تو ان دنوں میں اللہ کو خوب راضی کیا عبادت کے ذریعے سے، اور ہم تو بس آگ جلاتے تھے اور کھانا بناتے تھے اور ان لوگوں کو سرو کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سارے لوگوں کو جتنا ثواب ملا جو خدمت کی جماعت میں کام کرنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک بندے کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو آپ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں، تو آپ کے گھر کے جتنے لوگ بھی نیکی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کھانا بنانے کو ایک اعزاز سمجھیں، اپنے لیے ایک سعادت سمجھیں کہ میرا بنا ہوا کھانا یہ لوگ کھائیں گے اور ان کی نمازوں کا، تلاوتوں کا، نیکی کا ثواب ہمیں ملے گا۔ عورت کے اوپر اللہ نے کتنی رحمت کر دی ہے کہ تھوڑی دیر کھانا بنائے اور پھر مردوں کے اتنی عبادتوں کا ثواب گھر بیٹھے اس کو مل جائے۔ کھانا ایک ہنر ہے، ہر عورت کو کھانا اچھا بنانا آنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ہنر والے بندے کو بے ہنر بندے کی نسبت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اگر ہنر والا مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے تو جس عورت کو بہتر کوکنگ آتی ہوگی وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگی بنسبت اس عورت کے جس کو کوکنگ آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک فن ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ جس عورت کو آتا ہو وہ مہمان نوازی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ چنانچہ کھانا اپنے شوق سے بنائیں، ذکر کے ساتھ بنائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہم دنیا میں کھانوں کے محتاج ہیں، ہم آخرت میں بھی محتاج ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دنیا میں یہ نعمتیں دی ہیں، اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا